دنیا کی طرف لپکی، ان وہ روحیں جواب دیتی کہ ہم نے صرف دنیا کو چاہا تھا، دنیا میں کسی گناہ میں ملوث تو نہیں ہوئی تھی، دنیا میں گئی تو نہیں تھی۔ ان کا یہ جواز ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دنیا بنائی اور ان روحوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ کل قیامت کو یزید یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں بھیج رہے ہیں، اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اہتمام حجت پورا ہوا۔ اہتمام حجت جاگ رہے ہیں؟ پورا ہوا۔ اہتمام حجت میرے ساتھ رہیے گا، اہتمام حجت شمر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دوزخ میں کیوں بھیجا، کیونکہ اس کے اوپر اہتمام حجت پورا ہو گیا۔ ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موعظے ابو جہل کو یقین دلانے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے کی۔ پہلے وہ کہتا کہ معجزہ دکھائیں، جب دیکھ لیتا تو کہتا کہ جادو کریے، اب کل کو وہ کہہ نہیں سکتا، ہے نا؟ ہر دور میں ایک امام ہوتا ہے، ہر دور میں ایک امام آیا، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس امام کے دور میں پیدا ہوئے جو آخری امام ہے۔ ایسی خوش قسمتی ہے نا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اس کے بعد جو رسول کے امر یافتہ ہستیاں ہیں، امر یافتہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول کی تائید حاصل ہے۔ آپ کے دور میں اولو الامر کون سی ہستی ہے دوستو؟ آپ کے دور میں اولو الامر ہستی کون سی ہے؟ سیدنا ریاض احمد خوشی، جن کی آپ زیارت فرما رہی ہیں۔ اب بڑی آزمائش آ گئی، ہم سب کے لیے بڑی آزمائش آ گئی۔ اسلام کا یہ قول ہے، اسلام کا قانون ہے، تمام مکتبہ فکر اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اگر ایک شخص جنگل میں پیدا ہو، جنگل میں جوان ہو، جنگل میں مر جائے تو اس کا حساب کتاب کیسا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوئی نبوت والا نہیں پہنچا، کوئی ولی نہیں پہنچا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں پہنچا، تو اس سے سوال جواب کیا کیا جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ جنگلوں میں پیدا ہوا اور کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی اس کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے نہیں پہنچا، تو اس کا حساب کتاب کیسا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر تو کوئی آیا نہیں، مجھے کیا پتا ہدایت کا؟ تو جواب یہ ہے جس کے اوپر ساری مکتبہ فکر متفق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر رسالت کا سوال نہیں ہوگا کہ تو کس کو نبی مانتا ہے، کیونکہ نبی اس تک نہیں پہنچا، لیکن توحید کا سوال ضرور ہوگا کہ یہ چاند، ستارے، سورج جس نے بنائے، کیا تیری عقل کام نہیں کرتی تھی کہ یہ کس نے بنائے، اور تو جس نے بنائے اس کو سجدہ تو نے کیوں نہیں کیا، اس کو تو نے کیوں نہیں مانا؟ اس دور کے اندر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس دور کے امام کا، اس دور کے اولو الامر ہستی کا پتہ نہیں تھا۔ کسی کو موافقت کے ذریعے ریاض احمد گوشئی کا پتہ لگا اور کسی کو مخالفت کے ذریعے ریاض احمد گوشئی کا پتہ لگا۔ کچھ مخالفت کرنے کے لیے آئے اور موافقت کر کے چلے گئے، سرکار کے غلاموں میں چلے گئے، اور کچھ سرکار کے پاس آئے اور سرکار کی مخالفت کرتے ہوئے چلے گئے۔ ہر روح تک اس پیغام کو پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ ہم تک ان روحوں کو، ہماری روحوں کو یہ پیغام پہنچا دیا۔ اب آزمائش جاری ہے، ہر شخص کی آزمائش ہے، ہر شخص نے جواب دینا ہے کہ ہم نے اس ہستی کے لیے کیا کیا، ہم نے اس ہستی کے لیے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد کس پہ رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنیاد کس پہ رکھی؟ محبت پہ رکھی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے محبت کی، پھر محبت کے لیے کائنات بنائی، ایسا ہے نا؟ اس کائنات کی بنیاد محبت ہے۔ اگر آپ کو اس ہستی سے محبت نہیں جس کے لیے یہ کائنات بنی تو آپ کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی اس ہستی سے محبت شرط رکھ دی، اور اگر آپ اس ہستی سے محبت کرتے ہیں جس کے لیے کائنات بنائی تو آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہے، اور اگر اس کی محبت کا آپ کو پاس نہیں تو پھر آپ کے اعمال کو اللہ کو ضرورت نہیں، اس کے پاس فرشتے بہت ہیں، کروڑوں سال سے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کی حج، نماز، صدقے، خیرات، زکاتوں کی 50-60 سالہ عبادت کی اسے ضرورت نہیں، اسے کروڑوں سالوں والے فرشتے اس کے پاس موجود ہیں۔
جس ہستی کے لیے اللہ نے کائنات بنائی اس ہستی کا کیا فرمان ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اگر آپ اسے مانتے ہیں تو پھر علی کو بھی ماننا پڑے گا. اگر آپ اسے مانتے ہیں تو جن سے وہ محبت کرتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ان حسین کو بھی ماننا پڑے گا، اور پھر حسین کی اولاد کو بھی ماننا پڑے گا، اہل بیت کو بھی ماننا پڑے گا، پھر آپ کو غوث پاک کو بھی ماننا پڑے گا، غوث پاک کی اولاد کو بھی ماننا پڑے گا، پھر آپ کو ولیوں کو بھی ماننا پڑے گا، اور آپ کو اماموں کو بھی ماننا پڑے گا، پھر آپ کو آخری امام کو بھی ماننا پڑے گا، اور آخری امام کی اولاد کو بھی ماننا پڑے گا. جنہوں پنچتن دینا پیار نہیں وہ دے کلمے کا بھی اعتبار نہیں. اللہ نے کیا کرنا ہے ہماری باتوں کو، ہمارے طوافوں کو، ہمارے سجدوں کو؟ ضرورت ہے اس کو صرف آپ کے دل کے اندر محبت کی ضرورت ہے، صرف محبت. اور سرکار نے فرمایا کہ دو راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے جو عبادت ریاضت کے ساتھ ہے، جنت مل جائے گی، لیکن اللہ سے جنت بہت دور ہے. دوسرا محبت کا راستہ ہے جو لمحے بھر میں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، محبت کا راستہ. ہم لوگ کس کے مسافر ہیں؟ محبت کے راستے کے مسافر ہیں. ہم لوگ کس کے مسافر ہیں؟ محبت کے. سرکار نے ہمیں دل دیا اور دل کے اندر ذکر دیا. دل کا تعلق محبت کے ساتھ ہے اور دماغ کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صبح ازل جب کائنات بنی، کائنات بننے کا پہلا دن اور پہلا وقت جب صبح ازل تہجد کا وقت شروع ہوا، اس وقت صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. آج جو لوگ ٹھوکر کھا رہے ہیں، جو نبی کو حاضر ناظر نہیں مان رہے، جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا، ہمارے بڑے بھائی جیسا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ عقل والے لوگ ہیں، عقل پہ پرکھتے ہیں. اور عشق والے کون سے لوگ ہیں؟ قبر کے اندر حضور غوث پاک کا غلام گیا، فرشتے آئے، پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. پھر کہا کہ تیرا نبی کون ہے؟ کہا کہ میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. کہا کہ تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. سزا دینے لگے، غوث پاک قبر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے اس کا یہ کہنا کافی نہیں کہ یہ میرا غلام ہے؟ کیا اس کا کہنا کافی نہیں؟ وہ محبت کی ادا تھی. یہ محبت کی ادائیں سرکار سکھانے کے لیے آئے ہیں کہ تمہارے پاس اگر فرشتے آئیں قبر میں تو صرف کفن ہٹا دینا، تمہارے قلب کا نور ہی تمہارے سارے سوالوں کا جواب ہے. لیکن دوستو اگر محبت نہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط ہے. محبت کا تقاضا کیا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ محبت کا تقاضا. آدم علیہ السلام کو سزا ہوئی، بطور سزا، بطور آزمائش دنیا میں بھیجا گیا. ہزاروں کے طرح روتے رہے، اللہ کے قرب سے دور ہو گئے، ملاکوت سے دور ہو گئے. اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور چرند پرند آپ کی آنکھوں کا میٹھا پانی تھا. ہمارا نمکین اور میٹھے پانی پیتے تھے اور حمد و ثنا کرتے تھے. کتنے سال روتے رہے، کشف ہوا، آسمان پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کو تو جانتے تھے کہ اللہ سے بات چیت ہوتی تھی، محمد کا نام پہلی مرتبہ آیا. سوچنے لگے جس نے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جسے جوڑا کہ بہت ہی اللہ کی محبت کرنے والی ہستی ہے. اس ہستی کا واسطہ دیا، اس ہستی کا واسطہ اس نے آدم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، تجھے محبت ہے، اس نام کے صدقے مجھے معاف کر. اس نام کے صدقے آدم علیہ السلام کی معافی اس نام کے صدقے. جس کے نام کو ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے دوستوں، اس کے وسیلے سے تو کام ہوتا ہے. بھئی اللہ کو راضی کرنا ہے تو محمد کو راضی کرو، محمد کو راضی کرنا ہے تو امام حسن حسین کو راضی کرو. ایسا ہے نا، نام کو ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ حضور پاک نے نماز کے اندر محمد و آل محمد کو ساتھ جوڑ دیا. تمہاری نماز ہی قبول نہیں جب تک آپ محمد اور اس کی آل سے محبت نہ کریں. اب ہمارے لیے کیا آزمائش ہے؟ بہت بڑی آزمائش ہے. آزمائش یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے آپ محبت کریں، جس سے وہ نہیں کرتے. سرکار شاہ صاحب رحیمیہ خاں میں آئے، ایسی نشست ہو رہی تھی. ایک شخص نے سوال کیا کہ سرکار شیطان جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا تیری نظر شیطان پہ کیوں؟ تیری نظر رحمان پہ ہونی چاہیے. تیری نظر اس کی رضا پہ ہو، وہ جنت میں جائے تو اس کے ساتھ، وہ دوزخ میں بھیج دے تو اس کے ساتھ. بھئی ہماری نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں. وہ اس ہستی سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی اس ہستی سے محبت کرنی پڑے گی. حضرت قطمیر نے کتنی عبادت کی کوئی بتا سکتا ہے؟
اصحاب کہف کا کتا اس نے کیا عبادت کی؟ کچھ بھی عبادت نہیں کی، صرف محبت کی کہ نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا نہ میں شور مچاوا نہ تہاڈے ٹر پیا اس کو شہر میں بخشیا جاواں۔ کون بندہ ہے ہم میں سے دعویٰ کرے کہ جناب میں انہیں حج کیتے انہیں عمال کیتے اللہ تعالیٰ وہ تو میری بخشش کر؟ کوئی گارنٹی کہہ سکتا نہیں۔ صرف ایک محبت واحد چیز ہے جو اللہ کو مجبور کر دیتی ہے اس شخص کی بخشش کرنے کی۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے ابھی سرکار سے بات ہو رہی تھی، سرکار سے فرمایا، لڑکوں نے پوچھا کہ سرکار بڑے سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو دیتا ہے وہ کیا مرتبہ ہے؟ کوئی غوث کہتا ہے، کوئی کلندر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، بڑے سے بڑا مرتبہ جو اللہ کسی کو دیتا ہے وہ کیا مرتبہ ہے؟ سرکار شاہ سے فرمایا جو سب سے بڑا مرتبہ اللہ کسی کو دیتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب دوست بن جاتا ہے نا تو پھر بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ عام لوگ قبر سے ڈراتے ہیں، وہ دوست قبر سے نہیں ڈرتا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر عالم بازار حسن میں چلا جائے، ناچنے والے بازار میں چلا جائے تو کچھ دنوں بعد وہاں ملوث ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو اللہ کا دوست ہے اس بازار میں چلا جائے تو تھوڑے دنوں بعد سارا بازار ہی تائب ہو کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ دوستو آج کی گفتگو کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس محبت کو پکڑنے کی کوشش کریں، اس محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو لمحات ہیں دوستو یہ لمحات محبت کے لمحات ہیں، کیونکہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور وہ مرشد پاک کی ذات، اور مرشد پاک جن سے محبت کرتے ہیں وہ سرکار کے آل پاک کی۔ تو یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں، آپ ان سے سوال کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، خوشبو لیں تاکہ ہمارے دل میں محبت پیدا ہو۔ اس محبت کی پھولوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے درمیان مرکزی نائب عالمی امیر جناب وحید انور صاحب موجود ہیں، وہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور وہی قبلہ سرکار شاہ صاحب کے لفظ جگر کو گفتگو کے لیے مدعو فرمائیں گے۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری صاحب نے گفتگو کی، میری بھی گفتگو پھر نور نظر لخت جگر چیئرمین اسپرنگ کونسل جناب محترم دلت محمود گوہر شاہی، ان کی بھی گفتگو ایسا نہ ہو کہ آپ گفتگو کو وہ سمجھنا سننا تھوڑا سا ناگواری کا احساس نہ ہو، توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو گفتگو ہے یہ کبھی کبھی جو ہے آپ سے کی جا رہی ہے، کبھی کبھی ہم روزانہ آپ سے گفتگو نہیں کرتے، روزانہ گفتگو آپ جو دوسرے روزانہ آپ کے ساتھ ملنے جلنے والے ہیں وہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں اگر آپ نے محبت کا ثبوت دیا ہے تو محبت سے جو ہے سماعت فرمائیے گا۔ جو کہنا چاہوں گا اس گفتگو کے بعد آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میری گفتگو کے بعد جب چیئرمین اسپرنگ کونسل کی گفتگو ہو تو مزید اس میں اپنے آپ کو جسم خیال کے ساتھ یہاں حاضر رکھیے گا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے فلاح کا کام ہے، ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا سلسلہ ہے۔ الیکشن ہوتا ہے، کوئی ایم این اے بن جاتا ہے، کوئی ایم پی اے بن جاتا ہے، اب وہ تمام لوگ اس کا چناؤ کرتے ہیں۔ جب چناؤ ہو جاتا ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد سارے ایک ہی جو ہے وہ کیٹیگری میں نہیں رہتے۔ کسی ایم پی اے کو کوئی مل جاتا ہے، محکمہ مل جاتا ہے، کسی ایم پی اے کو نہیں ملتا، کسی ایم این اے کو محکمہ مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ جس ایم این اے یا ایم پی اے کو محکمہ مل جاتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیارات آ گئے، اور وہ اختیارات جب آتے ہیں تو وہ اپنے اختیارات کا استعمال اگر وہ طریقے سلیقے سے کرے تو ان کے استعمال کے بعد ان کے کچھ رزلٹ آتے ہیں، اگر وہ طریقے سلیقے سے نہ کرے تو کرپشن کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، لوگ جو ہے اس سے بد دل ہو جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ بھی اس پہ کیس کر دیتی ہے۔ یہ طریقہ آپ کو اصل نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب لوگوں نے چننے کے بعد وہ جب وہاں اس تمام معاملات کو سمیٹنے کے لیے وہاں پہ پہنچے تو پھر آگے جو وہاں کا وزیر اعظم تھا اس کی مرضی ہے، جو بڑا تھا اس کی مرضی ہے کہ کس نے کس کو کیا محکمہ دیا، اور پھر جب وہ محکمہ دیا، اہل تھے تو محکمہ دیا، کیونکہ وہ بڑے کو پتا ہے کہ کون اہل ہے کون نااہل ہے، اس محکمے کو کچھ چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا، تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے یہ گزارش کی، پھر اختیارات دیے جاتے ہیں، اختیارات وہاں پیسے کے حوالے سے ملتے ہیں، فنڈ کے حوالے سے ملتے ہیں،
اور پھر ان کو وسائل اتنے دے دیے جاتے ہیں جس سے دنیا کے معاملات وہ بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے. پھر وہی MNA ہے جس کے پاس عہدہ ہو یا کوئی محکمہ ہو، جب کسی علاقے میں جاتا ہے لوگ عزت دیتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں. اور اگر کوئی بغیر محکمے والا کوئی MNA جاتا ہے لوگ عزت ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنے حلقے میں کسی دوسرے حلقے میں وہ اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی. یہ تو تھا دنیا کا معاملہ. آؤ آج آپ کو ولیوں کا معاملہ بتائیں کہ جب کوئی ولی کامل سے لگ جاتا ہے تو پھر کوئی اس کو الیکٹ نہیں کرتا، کوئی سلیکٹ نہیں کرتا، ولی خود جس کو چاہے اس کو سلیکٹ کر لیا. اور جب وہ سلیکٹ کر لیتا ہے نا تو پھر وہ جب سلیکشن کے بعد یہاں MNA کی جو ہے وہ ذات دیکھی جاتی ہے، برادری دیکھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی طاقت دیکھی جاتی ہے. لیکن جب ولی کا مقرر کردہ ہوتا ہے، جو اس کی ذات دیکھتا ہے، جو اس کے اختیارات دیکھتا ہے، یا جو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بالکل جو ہے نادان ہے، یقین کرو کہ وہ لوگ MNA پہ اگر بات کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو کسی ولی کے جو عطا کردہ سلیکٹڈ بندے کے اوپر کوئی معاملات کرتا ہے، یقین کرو ولی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملہ اس بندے کے ساتھ لگا دیا کرتا ہے. وہاں اختیارات دنیاوی حوالے سے پیسے سے ملے، لیکن جب ولی کسی کو سلیکٹ کرتا ہے تو عہدے کے حساب سے اختیارات کیا دیتا ہے؟ اپنی طاقت جو ہے اس عہدے کے حساب سے اس کو عطا کر دیا. پھر بات وہ نہیں کرتا، پیچھے اس کی توجہ ہوتی ہے تو بات اس کی توجہ کی وجہ سے منہ اس کا ہوتا ہے لیکن حکم اس کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن حکم اس کا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی بات آج سمجھانے کی یہ میں نے جو تمہید باندھی تو یہ یاد رکھیں کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری مل گئی مرشد کریم کی بارگاہ سے تو یاد رکھیں اس کو مرشد کریم کی بارگاہ سے اختیارات بھی مل جاتے ہیں. اور وہ اختیارات ایسے ہیں جن کو روحانیت کہتے ہیں. یہ مت دیکھو کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا، یہ مت دیکھو قد کا چھوٹا ہے یا قد کا بڑا ہے، یہ دیکھو کہ جس ذات نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اس کے پاس کتنی طاقت ہے، جس ذات نے اس کو سلیکٹ کیا ہے وہ کیا اپنے اختیارات رکھتا ہے. اور پھر اس کے اختیارات پتہ کیسے ہیں؟ عام بندے کو اگر وہ کہے کہ تم آنکھیں بند کرو پڑھو اللہ، تو پھر بعد میں اختیارات اس بندے کو وہ یہ عطا کر دیتا ہے کہ جب تمہیں اللہ بنایا تھا نا تمہارے جسے وہاں پہنچے جہاں رب کی ذات تھی، پھر اتنا اختیار دے دیا کہ نادان بندہ، گناہگار بندہ، سیاہکار بندہ وہاں پہنچ گیا جہاں فرشتوں کی بھی رسائی تھی. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، نعرہ حیدری. جن لوگوں کو ولی کامل سلیکٹ کرے تو اس کے اختیارات کی کیا حالت ہوگی؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. آؤ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارگاہ میں چلتے ہیں. ایک چھوٹے سے ادنا سے دنیاوی حوالے سے جس کے پاس پیسے نہیں تھے، جس کا کوئی ظاہری حوالے سے نقش نین اچھا نہیں تھا، لوگ بلال کے نام سے جانتے تھے، لیکن مالک نے اتنا اختیار دے دیا، اتنا اختیار دے دیا کہ ایک دن اذان نہیں دی تو اللہ پاک نے دن کو نکلنے نہیں دی. سبحان اللہ. یہ اختیار کس کا تھا؟ جس نے دیا تھا نا اس کا تھا، بلال کا نہیں تھا. بلال سب نے مورا تھا. اور آج آپ کو یہ بات اس لیے وضاحت کے ساتھ کہے گی کہ سب نے جو تنظیم کے ذمہ دار ہیں وہ مورے ہیں، طاقت پیچھے ہے، دینے والا اور ان کا ہاتھ سروں پہ موجود ہے. اور جب وہ کوئی پالیسی بناتے ہیں تو آج آپ سے یہ ریکویسٹ ہے پالیسی کے ساتھ چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پالیسی کی مخالفت کر دیں. تو جس ولی نے ان کو اختیار دیا ہے پالیسی دینے کے بعد اگر تم نے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا نہ بنایا، ایسا نہ ہو کہ جس نے اختیار دیا تھا وہ کندھا اپنا ہٹا دے. اور بات میں ندانی، اس ندانی کی وجہ سے کہ میرے دوست کے ساتھ تعلقات ہیں، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، یہاں تعلقات کام نہیں آتے، یہاں کرم کا سلسلہ کام آتا ہے، یہاں فضل کا سلسلہ کام آتا ہے. اور کرم اور فضل ہر کسی پہ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں اگر آپ سے کوئی جو ہے 10 روپے 200 روپے 400 روپے کو مانگے ہر کسی کو نہیں دیں گے. جب آپ کا دل چاہے گا تو آپ دیں گے. دل ہر کسی پہ نہیں چاہتا، ہر کسی کے ساتھ دل نہیں رکھتا، دل کسی کے ساتھ رکھتا ہے. ہر کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا جاتا. جب وہ چاہتے ہیں دل چاہتا ہے تو ذمہ داری عطا کر دیا جاتا ہے. خالد بن ولید
یہ سگنل بن جاتا ہے کہ جہاں عمر فاروق جائیں گے وہاں انسان کا بول بالا ہوگا، اور پھر یہ سمبل بن جاتا ہے کہ جہاں ابو بکر صدیق ہوں گے وہاں صداقت اور سچائی ہوگی۔ تو آج آپ سے یہ گزارش ہے کہ للہ آخری وقت ہے۔ آخری وقت کیسے؟ آپ نے بہت بڑا پڑھائی کے بعد کوئی سال کے بعد امتحان لیتا ہے تو پھر اس کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کوئی 5 سال کے بعد امتحان لیتا ہے پھر سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ مرشد کی ذات پاک نے واضح فرما دیا کہ جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے اللہ یہ کرام الکاتبین کو کہتا ہے کتابیں میرے پاس لاؤ۔ اللہ دیکھتا ہے اگر محبت رسول، محبت اولیاء اور کسی کامل وسیلے سے وابستہ ہو تو اللہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیا کرتا ہے۔ اور اگر 40 سال تک اس نے کسی ولی کامل کی نسبت نہیں لی اللہ 20 سال اور دے دیتا ہے۔ عمر کی یہاں شرط نہیں، عمر ہو یا نہ ہو، مالک کی طرف سے 20 سال اور عطا کر دیے جاتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں پھر بلایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اگر کوئی لگ جاتا ہے تو مالک جو ہے وہ کرم کی پوری جو ہے وہ ایک اللہ پاک کی طرف سے لہر مل جاتی ہے۔ اگر 60 سال تک بھی نہیں لگتا تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، وہ تمام کے تمام آنکھیں بھی بند کر دی جاتی ہیں، کان بھی بند کر دیے جاتے ہیں، دلوں کو بھی جو ہے وہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ آپ کے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہے یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ آپ مجھ سے جو ہے وہ بہت اعلیٰ عرفہ ہیں، عمل میں بھی، شکل میں بھی، پیسے میں بھی، ہر حوالے سے مجھ سے افضل ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب ہم کچھ مرشد کریم کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے تو یہ میری طرح یہ بھی بچے ہوا کرتے تھے۔ آج میں بھی بوڑھا ہو گیا اور آپ بھی بوڑھے ہو گئے، اب یہ سمجھ لو کہ اب 60 سال سے اوپر ہو گئے تو مرشد کی بارگاہ میں تھے نا، اب تو چل چلاؤ کا وقت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیپر آئے تو پیپر میں پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ مرشد کی ذات کے ساتھ کیا تھا، تمہارا مرشد کی ذات کے ساتھ جو طریقہ کار تعلیم کا دیا گیا تھا وہ کیسا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب سوال پوچھا جائے تو لکھنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ یاد کرو، تمام سوال یاد کرو۔ وہ سوال کیا ہے کہ دودھ کی محفل میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے، لطائف کی محفل میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خفی ذکر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، لوگوں کو ذکر کی دعوت دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے، آسانوں کی رونوں کو آباد کیا تھا یا برباد کیا تھا، گروپ بندی کی تھی یا گروپوں کو توڑا تھا، ایک دوسرے کو ملایا تھا یا ایک دوسرے کو توڑا تھا، یہ ساری باتیں مرشد کی بارگاہ سے پوچھی جائیں گی۔ اور یاد رکھو اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے اعضاء جو ہیں وہ وہاں پہ گواہی دیں گے کہ اس ہاتھ سے چوری کی تھی، اس پاؤں سے چل کے گئے تھے۔ اور آج میں آپ کو یہ کھلے لفظ میں بتا دیتا ہوں کہ مرشد جب حساب لے گا تو یقین کرو مرشد جو ہے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے حالات و واقعات جانتا ہے اور آنے والے معاملات کو بھی وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں فریب نہیں چلے گا، دغا بازی نہیں چلے گی، سیاسی گفتگو نہیں چلے گی۔ سیاسی معاملات جو ہیں وہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، یار یہ آیا ہے نا اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس کو ایسا کرنے دو، اس کو ویسا کرنے دو۔ یہاں تو کہہ دو گے مالک کے سامنے کس طریقے سے اپنے سر کو جھکاؤ گے، اگر ایسا کیا تھا تو شرم کی وجہ سے سر جھکے گا، اور اگر محبت سے کیا تھا تو یقین کرو مالک کی بارگاہ میں جب محبت سے سر جھکے گا نا تو وہاں سے جواب محبت سے آئے گا تو اجر بھی کرم ہو جائے گا۔ تو آج پالیسی آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا، دوبارہ سے آپ کے سامنے درود کی محفل میں پابندی کریں، لطائف کی محفل میں پابندی کریں، ماہانہ غیر شریف کی رونوں کو دوبارہ کریں، نئے لوگوں کو ذکر کی دعوت دیں، گھروں سے باہر نکلیں، لوگوں میں جائیں، اپنا تعارف کرائیں، پرچم لگائیں، اسٹیکر لگائیں اور اپنے آپ کو سرفروش ظاہر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چندی جمعرات کو ہر شہر کے امیر کو پابند کیا جا رہا ہے کہ قریبی کسی بھی وہ دربار میں جو چندی کی محفل ہے اس کا آغاز کریں، تاکہ عام لوگوں کا سرکار کا پیغام جو رک گیا ہے محفلوں کی کمی کی وجہ سے، جو رک گیا ہے ساتھیوں کی شرم کی وجہ سے، جو رک گیا ہے محفلوں کو آگے پیچھے نہ سجانے کی وجہ سے، دوبارہ سے پبلک میں وہ سرکار کا پیغام جا سکے۔ اس کے علاوہ 23 مارچ کو عظیم و شان بابا گوہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
ابا جی حضور کا عرس پاک ہو رہا ہے گجر خان ڈھوک و ہشائی میں صبح 10 بجے آغاز کر دیا جائے گا، ظہر کی نماز کے بعد اختتام، پھر وہاں لنگر کھانے کے بعد ابا جی حضور بابا جی کی حضور بابا حضور کی بارگاہ میں چادر پوشی ہوگی، اس کے بعد وہاں سے تنظیم کے پلیٹ فارم سے قافلہ روانہ ہوگا حضرت امام علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چادر پوشی کے حوالے سے۔ اس میں اس لیے تمام لوگوں کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ یہاں سے گاڑیوں میں جب آپ ارینجمنٹ کریں تو گاڑی والے ڈرائیور کے ساتھ پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ کہاں کہاں جانا ہے، تاکہ وہ آسانی سے آپ کے پیسے اس کے ساتھ طے ہو جائیں، راستے میں کوئی ایسی جو ہے بات سامنے نہ آئے کہ جس سے ساتھیوں کے اندر جو ہے کمی بیشی کا معاملہ ہو۔ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ سرکار ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں سرخرو فرمائیں، نسبت میں ثابت قدمی نصیب عطا فرمائیں، جیسے بھی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میری گفتگو ختم ہوئی، میں ایک چیز کے لیے شرمندہ ہوں کہ صاحبزادہ مشرقین کی ذات کے سامنے میں گفتگو کرتا رہا، حالانکہ ٹائم جو ہے مجھے نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن تنظیمی معاملہ سمجھانا ضروری ہے۔ ساتھی بہت سست ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوں گے اور سرکار کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلیں گے۔ سمندری کے لوگ ورثہ ہیں ہمارے، اثاثہ ہیں ہمارے لیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی ذات کے ساتھ اپنی عمر جو ہے گزاری ہے۔ یہ ایک ایک بات سمجھتے ہیں، ان کو سمجھانا مقصد نہیں تھا، مقصد جو سستی تھی اس کو اتارنا مقصد تھا، وہ کبھی بلا تمہید۔ میں گزارش کروں گا نعروں سے استقبال فرمائیے گا، نعرے لگانے ناریاں نہ ہوں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، سرفراش، 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 تیرا شاہی، تیرا شاہی، تیرا شاہی، تیرا شاہی، چیئرمین سپریٹ کونسل، لفظ جگر، نور نظر، جگر گوشہ مشرق کریم، جناب محترم مقام طلعت محمود گوہر شاہی، ان سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت دی، اتنا پیار دیا۔ عزیز ساتھیوں، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں میں اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنا اتحاد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق پاک کے پیار، محبت، اتحاد قائم و دائم رکھے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، بات کرتے ہیں سرکار کی مشن کی اور سرکار کی محبت کی۔ سبحان اللہ۔ در مرشد خانہ کعبہ، سبحان اللہ۔ در مرشد خانہ کعبہ، حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا، چند والا ملی۔ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیوں، اس شعر کے اندر پورا ایک میسج چلا گیا، لیکن وہ تقوی، وہ محبوبیت کب آئے گی؟ جیسے ابھی میں نے کہا کہ کچھ لوگ دور رہ کر بھی پاس ہیں اور کچھ پاس رہ کر بہت دور ہیں۔ محبوبیت تب آئے گی جب آپ محبوب کے فرمان پر عمل کرو گے۔ ایسی ہے نا؟ میں کہوں کہ مجھے فرید سے محبت ہے اور میں فرید کی بات نہ مانوں، ایک بات نہ مانوں، دو بات نہ مانوں، تیسری بات نہ مانوں، تو کیا خیال ہے یہ مجھ سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ سرکار کا فرمان کہ اپنے اندر اتحاد، پیار اور محبت پیدا کرو، سبحان اللہ۔ فرمان نہیں ہے، پتہ ہے نا؟
زور سے بولو یار. پھر سرکار نے ایک جگہ فرمایا کہ خود بھی ذکر کرو اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دو. فرمان ہے. ہم نے کتنا عمل کیا سوچیں, ہم نے کتنا عمل کیا؟ زیرو. گھر سے نکلتے ہیں, آستانے آتے ہیں, محفل کرتے ہیں, پھر گھر چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق ہو گئے. عزیز ساتھیوں, ایسا نہیں ہے. جب تک آپ باہر نہیں نکلو گے مشن کے لیے, اس وقت تک آپ کی محبت کامل ہے ہی نہیں. کیوں کہ سرکار کیوں نکلے ہیں؟ سرکار کہاں کہاں نہیں گئے؟ سرکار کہاں کہاں نہیں گئے؟ سرکار نے کیا کیا تکلیف اٹھائی پتہ ہے سب کو. نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ بیوی دیکھے, نہ بچے دیکھے, صرف اس مشن کے لیے. اور ہمیں کہا جائے کہ یار فلانے علاقے میں محفل ہے, ذرا چلیں, تو جواب کیا آتا ہے؟ یار تیری بھابھی بیمار ہے, یار چھٹی نہیں مل رہی, یار بچوں کو لے کے جانا ہے. مجھے بتائیں کیا یہ سرکار کی محبت کی دلیل ہے جب ہم مرشد کے نقش قدم پہ ہی نہیں چل رہے؟ سرکار نے فرمایا کہ مرشد سے محبت کم سے کم مجنو جیسی ہو. کیا مرشد سے محبت کم سے کم مجنو جیسی ہو, ورنہ منافقت ہے. اب مجھے بتائیں کیا ہم ایسی کرتے ہیں؟ جواب دیں. نہیں کرتے نا, تب کر لو. ہوگی جی ہوگی. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آیا ہم ایسی محبت کر سکتے ہیں؟ ہم نے کوشش ہی نہیں کی. ہم نے اپنا نفس دیکھا, اپنی خواہشات دیکھی. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ہم سرکار کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سرکار اللہ اللہ نہیں ہو رہی, یہ کہتے تھے نا, اللہ اللہ نہیں ہو رہی. سرکار یہاں سے آواز نہیں آ رہی, سرکار دیدار نہیں ہوا. یعنی اپنا سوچ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی سرکار کے لیے سوچا؟ مجھے بتائیں. اپنا فائدہ دیکھا کہ مجھے یہ بھی مل جائے, کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے, بچے بھی ٹھیک ہو جائیں, خود بھی ٹھیک رہوں, عیاشی کروں, پھر ٹائم ملے تو اللہ کر لوں. اپنا سوچا نا, سرکار کا نہیں سوچا. اگر سرکار کا سوچتے تو ہمیں پہلے مرشد کا فرمان نظر آتا, بعد میں بیوی بچے اور دنیا نظر آتی. لیکن ہم نے اپنا سوچا. عزیز ساتھیوں, آپ بھی بات کریں, پل کا بھروسہ ہے.
کل ہو یا نہ ہو، کل کا سورج ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، تو آج یہ عہد کرتے ہیں، عہد کریں کہ ہمارا ہر پل ہر گھڑی سرکار کے مشن کے لیے وقف ہے۔ بڑی اچھی بات کر رہے تھے بھائی صاحب، آخری امام سرکار کا فرمان کہ امام کو وہ پہچانے گا جس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، ہم تو ایسے کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ میں اس قابل تو کرے اپنے آپ کو کہ ہم پہچانے۔ مرید مرشد کا عکس ہوتا ہے، مرید مرشد کا عکس ہوتا ہے کہ ہم میں ہے نہیں، تو کیسے آئے گا کہ جب ہم ذکر کریں گے، اور یہاں سے کریں گے، زبانی نہیں، یہاں سے کریں گے، جب ہم مرشد کے فرمان پر پورا اتریں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیز ساتھیوں، دوسری بات کہ یہاں پر مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ مہدی فاؤنڈیشن کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میں ان کو وعدہ کرتا چلوں کہ مہدی فاؤنڈیشن جو تنظیم ہے وہ ہماری نظر میں کافرانہ قید کی تنظیم ہے، وہ سرکار سے محبت والی تنظیم نہیں ہے، وہ اسلام دشمن، پاکستان دشمن، یہ وہ تنظیم ہے۔ اس کا مقصد مسلمانوں میں اور پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے، اور سرکار ریاض احمد گور شاہی کی ذات کو اور انجمن سب اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایسے لوگوں سے بچو۔ بات کرتے ہیں یونس ملعون کی، عزیز ساتھیوں میں تو اس کا نام تو نہیں لیتا کہ زبان ناپاک نہ ہو جائے اس شخص کی وجہ سے۔ آج وہ سرکار کی بات کر کے سادہ لوگ ہمارے ڈاکٹروں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں اگر آپ کو اصلیت بتاؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ جب سرکار انگلینڈ میں تھے تو یہ شخص اور اس کے چند دوست سرکار تشریف فرما ہے ان کو کمرے میں، اور یہ نیچے شراب کی بوتلیں ان کے ہاتھوں میں تھی اور شراب پی ہوئی تھی، اور یا گھور نعرہ لگایا تھا۔ عزیز ساتھیوں، محبت کا پہلا کلمہ ادب ہے۔ جب آپ کے اندر ادب بھی نہیں ہے تو محبت کہاں کی؟ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے مسجد کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے آواز لگائی، عبداللہ کے بیٹے۔ کیا آواز لگائی؟ عبداللہ کے بیٹے۔ جاگے ہو؟ کیا آواز لگائی؟ عبداللہ کے بیٹے۔ عبداللہ کے بیٹے۔ 3 دفعہ آواز لگائی۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا بکر تو نے آج میں نام ہی لیا، کہتا ہے حضور گستاخی کی معافی، آج میرا وضو نہیں تھا۔ یہ ہوتا ہے ادب، یہ ہوتی ہے محبت، اور یہاں شراب پی کر سرکار کا نام لے رہے ہو۔ دوسری بات، اٹلی کے اندر ان لوگوں نے سرکار کی ذات کو زہر دیا، اور جب سرکار انگلینڈ تشریف لائے تو جب معاملہ ہوا اس نے کہا تو انہوں نے سرکار کے جسم اطہر کو ٹھٹے مارے اور کہا
کہ میں گور شاہی کا شیطان ہوں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اس ملعون کے. تو عزیز ساتھیوں مجھے بتائیں کیا ایسا شخص سرکار سے محبت کر سکتا ہے؟ نہیں. جواب دیں. نہیں. کیا ایسے شخص سے ملنا جائز ہے؟ نہیں. کیا ایسے شخص سے ملنے والوں سے ملنا جائز ہے؟ نہیں. تو آج کے بعد اپنے ذہن میں ہی بٹھا لیں کہ آپ نے ان جیسے لوگوں سے نہیں ملنا، ان سے بالکل تعلق کر دیں. ارے کاروبار جاتا ہے جائے بھاڑ میں، سرکار کی ذات تو نہ جائے نا یار. اتنی پیاری نسبت، اتنا پیارا مرشد، ہمیں میسر ہے. ہمیں تو شکر ادا کر کے مر جانا چاہیے اس کے کرم کے لیے، لیکن ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں. عاشق ہوشیار بنو، عاشق ہوشیار بنو کہ کسی کی باتوں میں نہ ہو. ابھی بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اثاثہ ہیں، آپ لوگوں نے سرکار کی صحبتیں حاصل کی ہیں. جب سرکار کی صحبتیں حاصل کی ہیں تو پھر آگے پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ پھر سے سرکار پہ نظر ہونا. سبحان اللہ. جیسے مجنو ایک کتے کو پیار کر رہا تھا. مجنو ایک کتے کو پیار کر رہا تھا. وہاں سے بندے گزرے، انہوں نے کہا مجنو تو پاگل تو نہیں ہو گیا، تو ایک کتے کو پیار کر رہا ہے، ناپاک کتے کو پیار کر رہا ہے. مجنو نے کیا کہا؟ یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے. تو اس نے بندے نے کہا لیلا تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نسبت تو ہے، آتا جاتا وہ دیکھتی تو ہے. تو یہ ہے نسبت، یہ ہے محبت. تو جو شخص سرکار کی زوجوں گالیاں دے، جو شخص سرکار کے بچوں گالیاں دے، جو شخص سرکار کے گھرانے گالیاں دے، جو شخص سرکار کی والدہ گالیاں دے، بہنوں گالیاں دے، تو اس سے آپ کیا امید رکھیں گے کہ وہ سرکار کا عاشق ہے؟ جواب دیں. نہیں نا. وہ آج کے بعد یہ عہد کریں کہ ان جیسے لوگوں سے قطع تعلق نہیں رکھنا. ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر جو رکھے گا چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اس کا انجمن سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا در سے کوئی واسطہ نہیں. دوسری بات، عزیز ساتھیوں، جو نئے ساتھی ہمارے آئے ہیں ان سے میں یہ بات کہنا چاہوں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ خالصاً اللہ اور اس کے حبیب کا مشن ہے. بے شک. انجمن سب اسلام کی بنیاد کلمے سے رکھی گئی ہے. بے شک. جس طرح پاکستان کی بنیاد کلمے سے رکھی ہے، اسی طرح انجمن کی بنیاد بھی کلمے سے رکھی ہے. پاکستان کی بنیاد زبانی کلمے سے رکھی ہے اور انجمن کی بنیاد دل میں کلمے سے رکھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا شاہی میرا شاہی، دم دم دمادم، دم دم دمادم، نعرہ غوثیہ. اتنا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھنا، دل کا کلمہ پڑھ کوئی. تو یہ بنیاد رکھیے وہ اس دل کے کلمہ سے رکھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس انجمن کو، مشن کو زوال نہیں ہے انشاءاللہ. یہ لا زوال ہے. کتنے آئے کتنے گئے، یہ مشن ختم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اس کے حبیب کا مشن ہے. بے شک. یہ مرشد روشے کا مشن ہے. بے شک. عزیز ساتھیوں، جیسے یہ کہہ رہے تھے امام، میں جو بات آگے بڑھاؤں کہ وہ امام ہیں، وہ سلطان ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، ہوں گے.
ہمارے لیے ریاض احمد گوشہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے امام سے ہوتا ہے نا, امام سے ہوتا ہے, ذات ہوتا نہیں ہے نا. ہمارے لیے ریاض احمد گوشہ ہی کافی ہے, ان کی محبت ہی کافی ہے, ان کی نسبت ہی کافی ہے. سبحان اللہ. کیوں سرکار فرماتے ہیں کہ یا الہی یہ اپنے دودھ دراز ہیں, ہائے ہائے. تو ان کے گناہوں کو مت دے, تو ان کی نسبت کو دے. قربان چاہیے ایسا مشکل کہ جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, اپنے لیے دعا نہیں کر رہا, وہ ذاکروں کے لیے دعا کر رہا ہے. اور مشن کتنا عزیز ہے, کیا فرما رہے ہیں کہ یا الہی اگر اس مشن کے آڑے میں ہماری اولاد ہے, اللہ تو اس کو اٹھا لے. اللہ. کتنا عشق, کتنی محبت اس مشن سے, اور ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. عزیز ساتھیوں, سرکار کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج عہد کریں کہ ہم نے بھی مشن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے جگہ جگہ چپے چپے گلی گلی شہر شہر ہم نے مشن کو پہنچانا ہے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرشد کو ہم سے راضی فرمائے, مرشد کی نسبت ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے, کیونکہ نسبت ہے تو ہم ہیں. میری پہچان گوہر شاہی, میری شان گوہر شاہی, میری جان گوہر شاہی, میری یاد گوہر شاہی. اور عزیز ساتھیوں, ہر ذاکر کی خواہش ہوتی ہے, ہر ذاکر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے مرشد کی نظر میں آؤں. بے شک بے شک خواہش ہوتی ہے, بے شک آپ کی ہے ہی نہیں. بے شک. عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے, اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ جس کے لیے سرکار ہمیں کہا لو یو. ہم دعوے کر رہے ہیں نا, سرکار نے کبھی کہا ہے کہ لو یو, لیکن سرکار نے فرما دیا کہ جو میرے مشن میں کام کرے گا وہ مجھے عزیز ہے. بے شک بے شک. اب نظر مانی بات کریں تو نظر میں کیسے آئیں گے, سرکار نے اس کا بھی آسان طریقہ بتا دیا, اور وہ کیا کہ در پہ آتے جاتے رہو, نظروں میں رہو. سبحان اللہ. اور ایک دن نظر پیار سے پڑ گئی تو والے نیارے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم مشکل آتے جاتے رہے. اجازت. اور جس بھائیوں نے ذکر لینا ہے ذکر قلب, وہ آنکھیں بند کریں اور میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے ذکر کریں. اللہ ہو 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 اللہ. غلام عباس صاحب مرشد کریم کی بارگاہ میں وسیلے کا نذرانہ پیش کریں. لائٹیں بند کر دیں, اس کے بعد ہم کر سکیں. علیکہ یا